اب احتجاج ہوگا، ڈی چوک پر ہوگا، دھرنا ہوگا، 1 پوائنٹ ایجنڈا، فری خان ناؤ۔ پاکستانی ہائی کمیشن جو ہے اس نے حملہ آوروں کے خلاف باقاعدہ ایک شکایت پولیس کو درج کرا دی ہے۔ 9 افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کروایا گیا ہے۔ That could be very serious۔ منصور علی شاہ صاحب کو جو سپیس ہے وہ کافی حد تک دی جا رہی ہے۔ بشرا بی بی جناب لاہور آ گئی ہیں زمان پاک کہ پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ زمان پاک پہنچی ہے۔ بشرا بی بی کو اریسٹ کرنے کی دوبارہ تیاریاں۔ شیرفضل مروت صاحب کی وہی پرانی دکھتی رگ، انہوں نے کہا میں خان صاحب کے پاس پہنچا تو عین اس وقت میری غیبت خان کے سامنے ہو رہی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ شیرفضل مروت صاحب نے چند گلے شکوے کیے ہیں اپنے پارٹی کے رہنماؤں کے حوالے سے، اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں آخر کیا چل رہا ہے، اور کیا لندن میں گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں۔ لندن سے لوگوں کو کیا گرفتار کرنے کا سلسلہ اب شروع ہوگا۔ پہلے پاکستان میں تو چل رہا تھا، لیکن لندن سے بھی اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ بھی حکومت پاکستان جو ہے وہ باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے خلاف جو ہے وہ اب کارروائی کا آغاز کرنا چاہتی ہے۔ کتنا پریکٹیکل ہے یہ، کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو ایکسیس کرنے میں پرابلم آئے تو وی پی این کا استعمال کیجیے۔ میں اس کے اوپر بھی ایک کام کر رہا ہوں، میری ٹیم اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ پاکستان کے بہت سے یوٹیوب چینلز کو جو ہے وہ ایکسیس بند کیا جا رہا ہے، اور بیسکلی جو موبائل فون کمپنیز کا جو انٹرنیٹ ہے اس کے ذریعے اس کے ایکسیس کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وی پی این کا استعمال جناب آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کچھ پرٹیکولر ایسے یوٹیوب چینلز ہیں جو پرو اسٹیبلشمنٹ یا پرو گورنمنٹ جو ہے وہ ویلاگس کرتے ہیں، ان کو کوئی اس قسم کی پرابلم نہیں آ رہی، لیکن جو نیوٹرل ہیں یا جو حکومت کے خلاف ویلاگس کرتے ہیں ان کو یہ پرابلم آ رہی ہے، تو وی پی این کا استعمال جو ہے ان کو کرنا پڑے گا اگر آپ ان کے چینلز کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے۔ ہاں البتہ جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں ان کے لیے یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کا ایکسیس جو ہے بڑے آرام سے ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی خبر جناب پنجاب سے، اور وہ لاہور شہر کے حوالے سے۔ میں پچھلے کئی دنوں سے بار بار اسموگ کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ اسموگ کی وجہ سے بہت پرابلمز آ رہی ہیں، تو اب بالآخر حکومت پنجاب نے جو ہے وہ اسموگ کے حوالے سے ایک قدم اٹھا لیا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جناب کہ ڈیوس روڈ، ایجرٹن روڈ، ڈیورنٹ روڈ اور کشمیر روڈ کے اطراف گرین لاک ڈاؤن جو ہے اس کا نفاذ کیا جائے گا۔ گرین لاک ڈاؤن، آپ کووڈ کے دنوں میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن تو سنتے تھے، یہ اب گرین لاک ڈاؤن جو ہے وہ کیا جائے گا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پرٹیکولر ایریاز جو سب سے زیادہ اسموگ سے جو ہے افیکٹڈ ہوتے ہیں لاہور شہر کے اندر، ان ایریاز کے لیے چند رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں بنائے گئے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ جناب جو ایریاز ڈیفائن کیے گئے ہیں اس میں موٹر سائیکل رکشے جو ہے وہ چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ تعمیراتی سرگرمیوں کے اوپر جو ہے مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کمرشل جنریٹر چلانے کے اوپر بھی پابندی ہوگی، اور باربیکیو اور کھلے فوڈ پوائنٹس پر رات 8 بجے کے بعد جو ہے وہ مکمل پابندی ہوگی، اور ان علاقوں میں کوئلے اور لکڑیاں جلانے والے فوڈ پوائنٹس پر بھی پابندی ہوگی، اور رات 10 بجے کے بعد شادی ہالز کے کھلا رہنے کے اوپر بھی جو ہے ان علاقوں میں جہاں پہ یہ گرین لاک ڈاؤن لگائے گئے ہیں ان کے اوپر پابندی ہوگی۔ ان علاقوں میں صفائی کمپنی کے سوا چھڑکاؤ اور جھاڑو دینے کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور ان علاقوں میں 4 نومبر سے سرکاری اور نجی دفاتر ورک فرام ہوم کے انتظامات جو ہے وہ یقینی بنائیں گے۔ تو سینئر وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ پنجاب سے جو تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے اسپیشل بچوں کے اسکولوں میں کل سے چھٹی کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑی تو پرائمری اسکولوں میں بھی چھٹی پر غور کیا جا سکتا ہے۔ مجھے ان میں سے چند جو اقدامات ہیں وہ تو ٹھیک لگ رہے ہیں، لیکن چند کے اوپر جو ہے وہ میں کافی حیران ہوں۔ مثال کے طور پہ کمرشل جنریٹر چلانے کے اوپر جو ہے آپ نے پابندی عائد کر دی۔ اب اگر ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے جو وہاں پہ اگر لائٹ چلی گئی تو وہ کیا کریں، وہ اندھیرے میں بیٹھے رہیں یا وہ بغیر بجلی کے بیٹھے رہیں؟ مطلب یہ کافی حیران کن بات لگتی ہے کہ آپ ان کو کہیں جی آپ نے جنریٹر ہی آن نہیں کرنا۔ تو شاید اس کی وجہ ہے کہ کمرشل جنریٹر زیادہ تر جو ہیں وہ شاید ڈیزل کے اوپر کام کرتے ہیں، اور جب آپ ان کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے وہ دھواں بھی جو ہے اس کے مطابق چھوڑتے ہیں۔ تو بہرحال یہ قدم اٹھایا گیا ہے، ایٹ لیسٹ آئی مسٹ اپریشیٹ کہ اوور آل پھر بھی کوئی نہ کوئی قدم تو اٹھایا گیا ہے اس اسموگ سے لڑنے کے لیے۔ لیٹس سی یہ کتنا کارآمد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسموگ سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو انڈین سائڈ پہ ہیں ان کو خط لکھنے کا عندیہ دیا ہے، اور یہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسموگ کا مسئلہ جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے بلکہ انسانی ہے، اور اسموگ کے معاملے پہ پاک بھارت ڈپلومیسی کی جو ہے
وہ ضرورت ہے. اور دونوں پنجاب اگر مل کے جب تک اقدامات نہیں اٹھائیں گے تو اسموگ سے مقابلہ نہیں ہو سکے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا, ادھر پنجاب والی سائڈ جو انڈین پنجاب ہے ان کو بھی اسموگ سے لڑنے میں کافی دشواریوں کا سامنا ہے. نئی دلی جو ہے وہ بھی ٹاپ 3 ٹاپ 4 شہروں میں آتا ہے پوری دنیا میں جہاں پہ پولوشنس کے لیول جو ہیں وہ بہت ہائی ہیں. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا قاضی فائز صاحب کی گاڑی کے اوپر جو ہلڑ بازی ہوئی تھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے. اس سلسلے میں پہلے تو یہ خبر آئی تھی کہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ جی ان لوگوں کے جو شناختی کارڈز ہیں ان کو بلاک کیا جائے گا, ان کے خلاف جو ہے یہاں پاکستان میں کارروائی ہوگی. لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ پاکستانی ہائی کمیشن جو ہے اس نے حملہ آوروں کے خلاف باقاعدہ ایک شکایت جو ہے وہ پولیس کو درج کرا دی ہے, اور انہوں نے صحافیوں کا معاملہ متعلقہ حکام کے سامنے اٹھانے کی تصدیق کر دی ہے, اور اسکاٹ لینڈ یارڈ میں 9 افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کروایا گیا ہے. ذرائع کے مطابق اسکاٹ لینڈ یارڈ کو اندراج مقدمہ کی درخواست سفارتی اختیارات کے ذریعے درج کروائی گئی ہے, اور قاضی فائز صاحب پر حملے کے دوران پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی کو بھی جو ہے بتایا جاتا ہے کہ نقصان پہنچا ہے. اس کے اندر ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. وہ ٹیکنیکل ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ برطانیہ کے اندر احتجاج کرنے کے حوالے سے کافی زیادہ آزادی ہے کمپیریٹیولی. وہ آزادی آپ کو پاکستان میں نہیں ملتی. ایک بات, وہاں پہ پولیٹیشینس کے سامنے آپ گالم گلو, بلکہ ابھی صرف چند دن پہلے جو کنگ فلپس ہیں اس وقت موجودہ بادشاہ ہیں برطانیہ کے, ان کے سامنے بھی احتجاج کیا گیا. وہ باہر کے دورے پہ گئے ہوئے تھے لیکن ان کے سامنے بھی احتجاج کیا گیا. وہاں پہ مطلب آپ برطانیہ کے کنگ کے خلاف اور ماضی کے اندر کوئین کے خلاف بھی جو ہے وہ احتجاج آپ کر سکتے تھے, تو ماضی میں ہو بھی چکا ہے اس طرح. تو اس لیے اس بنیاد کے اوپر اگر آپ اس بات کے اوپر کمپلین کریں گے کہ جی آپ نے احتجاج کیوں کیا, تو یہ تو اس کے اوپر کچھ نہیں. ہاں ظاہری بات ہے ہماری سوسائٹی میں اور ان کی سوسائٹی میں ایک چیز کا فرق ہے, وہاں پہ گالم گلوچ جو ہے وہ بڑے آرام سے دے دی جاتی ہے, لیکن یہاں پہ گالی دینا جو ہے اس کو پھر بھی بہت برا سمجھا جاتا ہے. مطلب اپنے ماں باپ کا لحاظ کیا جاتا ہے, بچوں کے سامنے خواتین کے سامنے اپنی زبان کا تھوڑا بہت شرم لحاظ نسبتاً زیادہ ہے. میں بالکل کہوں گا برطانیہ کی سوسائٹی سے یہاں پہ زیادہ ہے, اس چیز کا لحاظ کیا جاتا ہے. عورتوں کے سامنے جو ہے وہ اس طرح کی فضول زبان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. لیکن وہاں پہ جو ہے وہ کھلی چھوٹ ہے. وہاں پہ آپ میں یہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے 100 دفعہ کہہ دوں بھجن یہ کیا گھٹیا زبان ہے, کیا فضول زبان ہے جو آپ استعمال کر رہے ہیں, لیکن شاید وہاں کی سوسائٹی میں اتنا اس کو برا نہیں سمجھا جائے گا. پولیس کمپلین جو ہے, ہاں آپ اگر کسی کو ٹچ کریں گے, کسی کے اوپر ہاتھ اٹھائیں گے, کسی کو ٹچ کریں گے, کسی کو برا بلا اگر آپ اسے زد و کوب کریں گے یا اسے فزیکل نقصان پہنچائیں گے, اس کے اوپر یوں پولیس جو ہے وہ ایکشن میں آتی ہے. ہمارے اس میں یہاں پہ فرق ہے. ہمارے یہاں ایک آدھی لپڑ چپیڑ گھوسا لات ٹھڈا اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا, انلیس اور انٹل کوئی واہ آپ نے اگلے کو کٹ دیا ہو, مطلب اس کے نیلو نیل ہو گیا ہو, تب کوئی پولیس جو ہے جا کے کوئی ایکشن میں آتی ہے. وہاں پہ آپ ٹچ نہیں کر سکتے کسی کو. تو اگر تو یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ ان کی گاڑی کو نقصان پہنچایا گیا ہے ان لوگوں کی جانب سے, تو پھر پولیس کی کارروائی ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے. لیکن اگر صرف احتجاج کی بنیاد کے اوپر آپ یہ کہیں کہ جناب احتجاج کیا ہے تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں اگر کسی نے کوئی دھمکیاں دی ہیں قاضی فائز صاحب کو اور وہ دھمکیاں جو ہے وہ ویڈیو کے اوپر آ گئی ہیں, ریکارڈ ہو گئی ہے, یس دیٹ کوڈ بی ویری سیریس. لیکن سو اس لیے اٹس اے ویری گرے ایریا جہاں پہ مطلب یہ آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں. تو مطلب چند لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب آزادی اظہار رائے ہے برطانیہ میں, آپ کریں, آپ نے جو بھی کرنا ہے, آپ کو کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں سکتا. لیکن ظاہری بات ہے ہر چیز کی ایک لمٹ بھی ہونی چاہیے. یہ تو نہیں نا جس کا جو دل آیا منہ میں وہ آپ نے بولنا شروع کر دیا. میں پہلے بھی یہ کہا تھا احتجاج کریں 100 دفعہ کریں, تہذیب کے اندر رہ کے کریں, سول طریقے سے جو ہے وہ آپ 100 دفعہ احتجاج کریں. تو اس میں یہ خبر آئی ہے کہ جی پاکستانی ہائی کمیشن لندن نے برطانوی وزیر خارجہ کو ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے باقاعدہ خط بھی لکھا ہے. اور برطانوی وزارت خارجہ کو خط میں اس میں کہا گیا ہے کہ پہلے آگاہ کیا گیا تھا کہ سابق چیف جسٹس کی آمد پر ایسا واقعہ ہو سکتا ہے, اس وجہ سے سیکیورٹی بھی مانگی گئی تھی مگر محافظ فراہم نہیں کیے گئے. پاکستانی ہائی کمشنر نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ برطانیہ اپنے قوانین کے تحت ہنگامہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے. اس کے علاوہ ہائی کمیشن نے وزارت خارجہ کو بھی خط ارسال کیا ہے جس میں مزید اقدامات کے لیے رہنمائی مانگی گئی ہے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ برطانوی وزارت خارجہ کو سابق چیف جسٹس کی آمد پر ہنگامے کے حوالے سے بتا دیا گیا تھا. جب ضروری ہوا تو پاکستانی ہائی کمیشن کا ڈرائیور برطانوی پولیس کو باضابطہ رپورٹ درج کروا دے گا. اچھا, اب اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ بڑی ٹرکی ایک سچویشن ایک اور پوائنٹ آف ویو سے بھی ہے کہ یہاں پہ جو برطانوی ہائی کمشنر ہیں وہ بھی پچھلے دنوں جا کے وہ شریف خاندان سے بھی ملے ہیں, سب کچھ ہے. آپ کو اپنا پراپر پروٹیسٹ جو ہے یا پھر لانچ کرنا چاہیے, یا تو پراپرلی ان سے جا کے کہیں کہ جی بات یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ یہاں سے کوئی بھی جائے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اگر وہ پسند نہیں ہے تو وہ اس پہ چڑھ دوڑے. ماضی میں بھی پہلے بہت بدتمیزیاں ہو چکی ہیں وہاں پہ, مطلب نون لیگ کے لوگوں کے ساتھ بھی ہوئی ہیں, ابھی قاضی فائز صاحب کے ساتھ بھی ہو گئی ہے. تو اس طرح دس از ناٹ ڈن.
تو یا تو برطانوی حکومت جو ہے وہ جان بوجھ کے منہ دوسری طرف کر لیتی ہے، ہاں جی ٹھیک ہے کریں جو مرضی آپ نے کرنا ہے، ورنہ اس کے اگینسٹ ایکشن ہو سکتا ہے، اگر کرنا چاہیں تو کافی ایکشن ہو بھی سکتا ہے، لیکن لگتا ہے اس طرح کہ برطانوی حکومت جو ہے وہ بھی کوئی زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اس کے اوپر ایکشن لینے میں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو انٹرسٹنگ خبر آئی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے تنازعات کے حل کی متبادل کمیٹی کی تشکیل جو ہے اس کو تبدیل کیا ہے، اور سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ کو اے ڈی آر کمیٹی کے چیئرمین کے طور پہ انہیں مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید جو ہے وہ کمیٹی کے ممبران ہوں گے، اور سپریم کورٹ کی جانب سے باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کی جانب سے اگست 2024 میں تنازعات کے متبادل حل کے لیے ٹاسک فورس کی اثر نو تشکیل کی گئی تھی۔ لا اینڈ جسٹس کمیٹی نے 22 جولائی کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا جس کے مطابق سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ کو ٹاسک فورس کی ان کی رکنیت جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی، اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو کمیٹی کی سربراہی جو ہے وہ سونپی گئی تھی۔ تو کمیٹی کے دیگر ممبران میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید جو ہے وہ پہلے ہی اس میں شامل تھے۔ اب جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے وہ چیف جسٹس بن گئے ہیں، تو انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کو جو ہے اس کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا ہے۔ تو منصور علی شاہ صاحب کو جو سپیس ہے وہ کافی حد تک دی جا رہی ہے۔ آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو ان کو ججز کمیٹی میں سے نکالا گیا تھا اس کے اندر بھی دوبارہ ان کی شمولیت جو ہے وہ ہو گئی ہے، جسٹس منیب اختر کی واپسی بھی ہوئی ہے، تو اب یہاں پہ ایک اور کمیٹی کی سربراہی بھی جو ہے وہ ان کو دی گئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن عمران خان صاحب نے جناب 2 ناموں کی منظوری دے دی ہے، ان کو 4 نام قومی اسمبلی اور سینٹ کے حوالے سے پی ٹی آئی کے بھیجے گئے تھے، تو انہوں نے قومی اسمبلی سے عمر ایوب صاحب اور سینٹ سے شبلی فراز صاحب کا نام جو ہے وہ فائنل کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر پی ٹی آئی کے یہ 2 افراد جو ہیں اس کے اندر بیٹھیں گے۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے بھی جو ہے وہ نام فائنل کر لیے گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں بیٹھیں گے، اور عرفان صدیقی صاحب مسلم لیگ نون کی جانب سے جو ہے وہ اس اجلاس کے اندر بیٹھیں گے۔ تو آرٹیکل 175 کے تحت 13 رکنی سپریم جوڈیشل کمیشن کی تشکیل 9 جو ہے وہ کی جا رہی ہے، جس کے تحت جو ہے وہ 13 افراد جو ہیں وہ اس کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی جناب لاہور آ گئی ہیں زمان پاک، اور آج شام کو ہی یہ خبر جو ہے وہ مجھے ملی تھی ان کے پہنچنے سے پہلے کہ پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ زمان پاک پہنچی ہے۔ تو پہلے میں یہ سمجھا کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ بشریٰ بی بی کو اریسٹ کرنے کی دوبارہ تیاریاں، کیونکہ آپ جانتے ہیں پنجاب میں تو مریم نواز کی حکومت ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بشریٰ بی بی کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، تو لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ ایز اے میٹر آف سیکیورٹی جو ہے بشریٰ بی بی کے لیے یہاں پہ ارینجمنٹس کیے گئے، اور زمان پاک میں جو ہے بشریٰ بی بی جو ہے وہ وہاں پہ آ گئی ہیں۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد ہی جو ہے وہ لاہور کے لیے روانہ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد وہ وہاں پہ پہنچیں۔ زمان پاک کے باہر کنال روڈ پر ٹریفک کی صورتحال جو ہے اس سے کافی متاثر ہوئی۔ زمان پاک کے باہر اینٹی رائٹ دستے اور پولیس لائن کی نفری جو ہے وہاں پہ موجود ہے، اور پولیس نفری زمان پاک کے چاروں اطراف جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے۔ اٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ انہوں نے لاہور کا انتخاب کیا یہاں پہ آنے کے لیے، ایون دو وہ پشاور میں سی ایم ہاؤس کی اینیکسی کے اندر وہاں پہ رہنی تھی، لیکن الٹیمیٹلی اب وہ واپس زمان پاک کئی مہینوں کے بعد جو ہے ان کی واپسی ہوئی ہے یہاں پہ۔ مشیل یوسفزئی جو ان کی کوآرڈینیٹر ہیں، ترجمان ہیں ان کی، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا بشریٰ عمران خان صاحبہ اس ملک کی آزاد شہری اور سابقہ خاتون اول اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے لاہور گئی ہیں، وہ پشاور ہائی کورٹ سے تمام معلوم اور نامعلوم مقدمات پر ضمانت پر ہیں، تو پھر پنجاب پولیس زمان پاک کے ارد گرد ڈھیرے کیوں لگا کر بیٹھ گئی ہے؟ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ فارم 47 کی سرکار اپنی کرسی جاتا ہوا دیکھ رہی ہے، ان کو عوام کا خوف ہے کہ محبت اور عقیدت میں آنے والے لوگوں کو زمان پاک آنے سے روکا جائے۔ اب میرے خیال میں سیکیورٹی کی وجوہات ہوں گی، اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ وہ بشریٰ بی بی کو جو ہے میرے خیال میں اور کوئی ڈسٹرب کریں، وہی ہوگی۔ شیر افضل مروت صاحب جناب آج خان صاحب سے ملے ہیں، جہاں پہ بشریٰ بی بی ملی ہیں تو شیر افضل مروت صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے۔ وہ خان صاحب سے ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے نا اب دوبارہ ری ایکٹیویٹ ہو گیا ہے۔ تو وہاں پہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خان صاحب سے 2 گھنٹے کی میری ملاقات ہوئی، بعد میں جب باہر آئے انہوں نے کہا میں خان صاحب کے پاس پہنچا تو عین اس وقت میری غیبت خان کے سامنے ہو رہی تھی، اور یہ غیبت لامتناہی سلسلہ ہے۔ تو کون غیبت کر رہا ہوگا؟ ظاہری بات ہے خان صاحب سے ملنے والے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہی ہوں گے جو وہاں پہ بیٹھے ہوں گے۔ تو شیر افضل مروت صاحب نے دوبارہ ایک قسم کا پارٹی کے رہنماؤں کے حوالے سے جو ہے گولہ باری کا آغاز کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، اور اس دفعہ وہ بتایا جا رہا تھا خان کو کہ جو ہمارے ساتھی ٹوٹے ہیں ان کا علم ہمیں کم و بیش 1 مہینے پہلے سے تھا، لیکن یہ باتیں شاید مصلحت کے تحت خفیہ رکھی گئیں، شاید اس امید پر کہ خبریں غلط ہوں گی اور کوئی رکن اسمبلی بدنام نہ ہو جائے، لیکن ہوا وہی جو ہمیں پتہ تھا۔
لیکن خان صاحب ان چیزوں سے لا علم تھے. میں نے کل ایک انٹرویو دیا تھا جس کی جنگ اخبار میں خبر بھی لگی تھی, تو اس کو جواز بنا کر خان صاحب کو بتایا جا رہا تھا. تو میں نے خان صاحب کو کہا کہ میں تو تھک گیا ہوں, بجائے اس کے کہ میاں صاحب کے کبوتر کا ذکر کریں, ان کی توپوں کا رخ مسلسل میری طرف ہوتا ہے. انہوں نے ندیم ملک صاحب کے شو کے اندر ماشاءاللہ وہ جملہ بول دیا تھا کہ جناب عمران خان جو ہے وہ تب تک جیل میں رہیں گے جب تک نواز شریف چاہیں گے. یہ کہنے والی بات ہی نہیں تھی, ہم نے آلریڈی اس کے اوپر بھی بات کی تھی کہ بھائی کچھ سوچ سمجھ کی بات کر لیا کریں. تو انہوں نے کہا پھر خان صاحب سے تفصیلی بات ہوئی. سلمان اکرم راجہ صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب اور دیگر تمام ساتھی موجود تھے. میں نے خان صاحب سے کہا کہ احتجاج میں مجھ سے کوئی کام نہیں لیا جا رہا. اب یہ بتا رہے ہیں کہ میں جب وہاں پہ گیا تو سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر وہاں پہ موجود تھے. تو کیا یہی وہ افراد تھے جو آپ کی غیبت کر رہے تھے؟ مطلب مجھے نہیں پتا وہاں پہ کون افراد تھے. یہ بعد میں جا کے کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو انہوں نے کہا اور احتجاج کے انداز سے میں مطمئن نہیں ہوں. اس وقت ایک ہی احتجاج ہونا چاہیے, 2 ٹوک ساری کشتیاں جلا کر جائیں. اب احتجاج ہوگا, ڈی چوک پر ہوگا, دھرنا ہوگا, چاہے وہ 10 دن چلے یا 100 دن چلے, اور ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ فری خان ناؤ. بہت سی باتوں سے خان صاحب نے اتفاق کیا, ماضی میں بھی کر جاتے ہیں, احکامات بھی دیے جاتے ہیں, لیکن بعد میں ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا. میں نے ان کو احتجاجوں کے بارے میں آگاہ کیا کہ یہ لولے لنگڑے احتجاج ہو رہے ہیں. ہماری تمام لیڈرشپ وہاں پر موجود تھی, ہماری کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے تنہا اکیلے احتجاج کیے. پاکستانیوں کو قائل کرنا ضروری ہے کہ آپ سب نکلیں. یہ 50,000 1 لاکھ لوگوں کے احتجاج سے شاید ہمیں وہ نتائج نہیں مل رہے جو ملنے چاہیے اگر پاکستان پورا باہر نکلا ہے. جس پہ خان صاحب نے ایک بات کہی. خان صاحب کی رائے تھی کہ علی میر نے ڈی چوک پر گرفتاری سے بچنے کے لیے جو کوششیں کی, شاید گرفتار ہونے کی صورت میں یہ بات انتظامیہ کے گلے پڑتی. خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ایک نئے احتجاج اور دھرنے کی تیاری کرو. اب عنقریب پارٹی کی جو احتجاج کمیٹی بنے گی وہ اس حوالے سے فیصلہ کرے گی. خان صاحب نے ہدایت دے دی ہیں, جو سلمان اکرم راجہ جب مناسب سمجھیں گے تو آپ سب سے شیئر کریں گے. ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ کے خلاف کیا باتیں ہو رہی تھیں, تو شیخ مرد نے جواب دیا میں کچھ نہ بھی کہوں تو یہ باتیں ہو جاتی ہیں, خان کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی, لیکن آج میں نے اس پر زیادہ شور مچایا اور خان سے کہا کہ یہ سلسلہ بند کریں, ان کو شٹ اپ کال دیں. ان کو آپ کے پاس آ کر یہ گمان ہوتا ہے کہ آپ خوش ہوتے ہیں اور یہ مزید وہی کھچڑی پکا کر لے آتے ہیں. شیخ مرد کا کہنا تھا کہ عمران خان سے پوچھا کہ مولانا فضل الرحمان پر کیا موقف ہے. ہمارے ساتھی نے خان صاحب کو بتایا کہ مولانا کی وجہ سے ملٹری کورٹس نہیں بنے. اس پہ عمران خان نے کہا کہ ملٹری کورٹس بن جاتے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی واہ, بہت اچھے. تو مطلب انہوں نے ایک قسم کا مولانا صاحب کے اگر کوئی 2-4 پوائنٹ جا بھی رہے تھے تو وہ بھی انہوں نے مٹی میں ملا دیا کہ کیا فرق پڑتا ہے اگر بن بھی جاتے تو شیخ مروت صاحب کی وہی پرانی دکھتی رگ جو ہے اپنے ساتھیوں کے حوالے سے کہ وہ ان سے مطمئن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ جو ہے نا میری پیٹھ پہ چھرا گھومتے ہیں بار بار اور یہ میرے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کرتے ہیں. تو وہ گلا شکوہ جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ آج بھی وہ یہ کر رہے ہیں کہ جی آپ پارٹی کے لوگوں کو سمجھائیں, یہ میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. اس کے علاوہ ڈان نے یہ رپورٹ کیا کہ انہوں نے خان صاحب کو یہ بھی بتایا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے احتجاجی حکمت عملی ٹھیک نہیں بنائی ہے. یہ ڈان نے رپورٹ کیا ہے. یہ کب انہوں نے بات کی ہے, وی ڈونٹ نو اباؤٹ دس. آسما شیرازی صاحبہ کے بھی شو میں تشریف لاتے ہیں, کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں, ٹیلی ویژن اسکرینس پہ کافی ایکٹیو ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا مجھے عمران خان کی رہائی نظر نہیں آ رہی. یہ تو انہوں نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے. اس کے لیے ہمیں ڈی چوک پر احتجاج کرنا ہوگا, لیکن پہلے منصوبہ بندی ضروری ہے. عمران خان کو ملاقات میں بتایا ہے کہ ہمارے احتجاج بے نتیجہ رہے ہیں. اس وقت حکومت کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہی. اسٹیبلشمنٹ کو احساس ہوتا ہوگا کہ شاید ہم نے رانگ نمبر کو اپنا لیا ہے. احتجاج ایسا ہونا چاہیے کہ وہ پی ٹی آئی کا نہیں بلکہ سب کا ہو. پہلے بھی جلد بازی میں احتجاج کیا جس کے لیے کوئی تیاری نہیں تھی. پی ٹی آئی میں مستقبل اسی کا ہے جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا. تحریک انصاف میں فارورڈ بلاک بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. شاہ محمود قریشی نے جیل کاٹ کر بہت عزت کمائی ہے, وہ نہیں چاہیں گے کہ قربانی رائگا جائے. زین قریشی کے مشکوک کردار کی جو بات کی جا رہی ہے اس کے کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں. ہماری پارٹی کے اپنے ہی لوگ ایک دوسرے کو مشکوک کرنے میں زیادہ کردار ادا کرتے ہیں. ہم اتنی بڑی پارٹی اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکتے جیسے کرنا چاہیے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سیاسی پارٹیوں کی شناخت ہر بار کے الیکشن جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے. کہ جی مطلب یہ جو ابھی ہارے ہیں یہ لوگ سپریم کورٹ بار کے الیکشن, اس کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ پارٹی کے ساتھ اس کو مت جوڑا جائے, یہ ان کی اپنی ہار ہے جو کچھ بھی ہوا ہے. اسد عمر صاحب جو ہے وہ لاہور آئے ہوئے تھے کل انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اندر جو وہاں پہ پیش ہوئے. تو جب باہر آئے تو صحافیوں نے سوال کیا کہ جی آپ کے بارے میں یہ خبر پھیلی ہوئی ہے کہ آپ شاید پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ خبر بالکل غلط ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب شاید میں آصف علی زرداری صاحب سے ملا ہوں, تو میری آصف علی زرداری سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے. انہوں نے کہا فواد چودھری صاحب سے میری چند دن پہلے ملاقات ہوئی تھی, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ بہت زیادہ گولہ باری کر رہے ہیں, انہیں یہی کہوں گا کہ وہ ہاتھ ذرا تھوڑا سا ہلکا رکھیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.